الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج 25 جنوری 2025 کو اپنا 15 درس ہم ایک بار پھر منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے آج ہم پھر جمع ہیں اس درس قرآن کے اندر۔ سورہ الاعراف کا مطالعہ ہمارا چل رہا ہے، آیت نمبر 53 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 54 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کو صحیح سمجھ پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح دوسروں تک پہنچانے کا حق ہے اس طرح سے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کرا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کے انکاری ہیں، ایتھیسٹ قسم کے لوگ، خدا کے منکر کہتے ہیں خدا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ تمہارا رب ہے، وہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، وہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں 6 ایام میں تخلیق کیا، پیدا کیا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی دلیل جو واضح ہے، جو کہ لوگ دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو خدا کے انکاری ہیں، یہ اتنی بڑی کائنات جو بنی ہوئی نظر آ رہی، پیدا ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، یہ چیز خود بخود نہیں بن سکتی۔ یہ بالکل ایک لکھی پڑی بات ہے، اتھینٹک چیز ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ کوالٹی، یہ صلاحیت کو خود بخود اپنا آپ بنا لے۔ کوئی چیز بنا نہیں سکتی، بالکل اپنا آپ بنانا تو دور کی بات، جو موجود ہے وہ خود مل کے کوئی اور بھی نئی چیز نہیں بنا سکتے، بالکل نئے طرح سے پیدا نہیں کر سکتے۔ کسی چیز کی صلاحیت تبدیل کر لیں گے، کچھ کوئی اس کو کوئی خام مال لے کے کچھ کا کچھ بنا لیا، لیکن بالکل نئی چیز نہیں کوئی کریٹ کر سکتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھی کہ سب مل کے بھی ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ ایک مکھی بنانا دور کے بعد مکھی کے ہاتھ کوئی چیز لے جائے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، انسان کے ہر چیز کی دنیا کائنات میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ خود سے کچھ نہیں پیدا کر سکتی، نہ وہ خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کی موجودگی خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کسی نے بنایا ہے، خود سے تو بن ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو بنایا ہے تو پھر کوئی بنانے والا ہے ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اس چیز کا یہاں پہ تذکرہ کیا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو تخلیق کیا، فی ستۃ ایام، 6 ایام میں۔ اب 6 ایام سے مراد 6 دن یہ ہمارے 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اس کی حیتیں بیان کی ہیں۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے برابر بھی دن کہا کہ جو ہم اپنے گنتی گنتے ہیں، کہیں اس کو 50,000 سال کے برابر ہی کہا۔ تو بیسیکلی یہ 6 دور ہیں، 6 ٹائم پیریڈ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ 6 مختلف سٹیجز سے اللہ تعالیٰ نے گزار کے اس پوری کائنات کو باقاعدہ ایک تخلیق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف سب سے پہلے کہا کہ تمہارا رب وہ ہے، تمہارا مالک وہ ہے، جس کا وہ اللہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ کے انکاری اس چیز پہ غور کریں کہ تمام چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے پیچھے یقیناً کو بنانے والا ہے، اس کو پہچانے۔ اور اس فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ بڑا ایک کنٹروورشل قسم کا ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی بحثیں چلتی ہیں، بڑے بڑے معاملات اس پہ چلتے ہیں۔ کئی قسم کا ترجمہ ہے کہ اپنے عرش پر جا بیٹھا، کئی ترجمہ ہے کہ اپنے عرش پر متمکن ہوا، کہ عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی وجہ سے بڑے بحث مباحثے بھی ہمارے چلتے ہیں۔ اس میں سب سے جو ایک غلط فہمی جس لفظ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے نا، آج اس لفظ پہ تھوڑا سا میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لفظ ہے اصل میں الا کا لفظ۔ یہ لفظ الا جو ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کافی ساری غلط فہمی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو الا کا مطلب ہم سمجھتے ہیں اصل میں اوپر، ثم استوى علی العرش، یعنی کہ استوا ہوا عرش کے اوپر۔ تو ذہن میں ایسا آتا ہے جیسے عرش کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر کہیں جا کے بیٹھ گیا، اس قسم کا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن الا کا لفظ کے معنی اس طریقے سے اوپر کے نہیں ہیں۔ بیسیکلی بنیادی غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ الا کا معنی اوپر سمجھ لیتے ہیں۔ الا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ استعمال کیا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ الا کا لفظ اصل میں ہوتا کس طریقے سے استعمال ہے۔ اس میں بے شمار رہتے آیات ہیں، لیکن سورہ یوسف کے اندر اوپر نیچے 4 آیات تقریباً اس قسم کی جہاں پہ الا کا لفظ باقاعدہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں بلکہ آپ لوگوں کو جن کے پاس موبائل ہے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ نکال کے دیکھیں اور پڑھیں وہاں پہ کس طریقے سے اللہ نے استعمال کیا۔ سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 اس کی آیت نمبر 69 دیکھیں سب سے پہلے۔ میں بھی نکالتا ہوں آپ کے سامنے، آپ بھی نکالیں، پھر دیکھیں الا کا لفظ کو ہم سمجھیں الا کا لفظ ہوتا کیا ہے، اس کی وجہ سے غلط فہمیاں کیوں پیدا ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 اس کی آیت نمبر 58 ہم نکالتے ہیں۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے یہاں پہ، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، جب یوسف کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو پھر وہ داخل ہوئے علیہ، اس کے اوپر۔ یہاں پہ وہی الا کا لفظ ہے،
اب یہاں پہ ہمارے اس کے مطابق تو ہونا چاہیے یوسف علیہ السلام کے اوپر پھر داخل ہوا، اللہ کا مطلب اوپر ہی ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا مطلب ہونا چاہیے اوپر. لیکن یہاں پہ جتنے بھی مترجمین کو پڑھ لیں، اس میں کتنے سارے ترجمے ہمارے سامنے آئیں گے، کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا کہ وہ یوسف کے اوپر آئے، کیونکہ اوپر آتے کوئی نہیں، ظاہر بات ہے. یہاں مسئلہ کہ جب یوسف کے پاس پہنچے، یہاں پہ ترجمہ یہی ہے. اس کے بعد دوسرے ایک اور آیت دیکھ لیں، اسی کی آیت نمبر ہے 68 ہے، 69 دیکھیں. یہ 58 دیکھی ہم نے، اس کے بعد ہم 69 دیکھتے ہیں. اس میں تو بالکل کلیئر کٹ دیا ہے. اس میں 69 اس میں کہا کہ ولما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے علی یوسف، وہی علی کا لفظ ہے بالکل، علی العرش علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے یوسف کے علی، کیا مطلب یوسف کے اوپر؟ اوپر تو نہیں کبھی کوئی داخل ہوتا ہے، جب بھی آتا ہے ہمیشہ اس کے پاس آتا ہے، اس کے ہاں پہنچے، اس کے قریب پہنچے، اس کے پاس پہنچے. جتنے بھی ترجمہ دیکھ لیں سب نے کہا جب وہ یوسف کے پاس پہنچے. اللہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے یہ ایک قسم کے ایک پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب ایسے اوپر نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے کافی اختلافات پیدا ہوتی ہے. سمت علی العرش کا بھی مسئلہ اسی کے اندر آ جاتا ہے. پھر وہ آتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر فوق ہے، اس میں بھی یہی اللہ کا لفظ ہے. اس میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بعض کو انبیاء کو اس دوست کو فضل کم بھی اوپر ہے، نبی دوسرا اس سے اوپر ہے. وہاں پہ بھی اللہ کا معنی اس طریقے سے اوپر نہیں ہے. اسی طریقے سے پھر وہ آیت ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، وہاں پہ بھی اللہ کا لفظ ہے، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو بس وہ نبی پر کے اس اوپر آ کے نہ وہ درود کی طرف معاملہ چلا گیا. وہاں سب میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اللہ کے غلط فہمی اس پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا مطلب ہم اوپر سمجھ لیتے ہیں. اب یہ دو میں نے حوالے، دو بھی اس طرح اور اس میں ہی ہے. اس صورت نمبر 88 ہے، اسی طرح 98 99 بالکل اس میں اس طرح اللہ کا لفظ ہے، اللہ کے ساتھ یوسف کا لفظ ہے. اس طرح سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کو تذکر آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جب آتے ہیں مریم علیہ السلام کے بعد، ان کے بعد وہ رزق وغیرہ پاتے ہیں، وہاں بھی آتا ہے اللہ علیہ، جب بھی وہ کے بعد داخل ہوتے تو مریم علیہ السلام کے پاس ہی ظاہر بات ہے، اوپر کا تک نہیں بنتا ترجمہ کرنے کا. جہاں پہ بھی یہاں پہ اوپر نیچے کا لفظ آتا ہے، وہاں پہ فوقا کا لفظ آتا ہے، ذہن میں رکھیں، فوقیت کا لفظ آتا ہے، وہ آتا ہے ایسے اوپر کے لیے. اس کے بھی چند حوالے آپ لوگوں نے دیکھنا تو دیکھیں تاکہ علم میں اضافہ ہو بندے کا کہ قرآن میں لفظ استعمال کس طریقے سے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ صورت نمبر 2 آیت نمبر 212 ہے. پھر سورہ انعام ہے صورت نمبر 6، اس کی آیت نمبر 165 ہے. اس طرح سورہ نور ہے صورت 24 آیت نمبر 40. اس میں دو آیتیں صرف آپ دیکھ لیں تو اس میں کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ جو فضیلت والی بات کرتے ہیں اوپر نیچے والی، وہاں کے لیے اللہ کا لفظ کبھی نہیں، تو وہاں والے نے فوقا کا لفظ استعمال کیا. سورہ نام ہم دیکھ لیتے ہیں صورت نمبر 6 آیت نمبر اس کی 65 نکال کے دیکھ لیتے ہیں، 165 دیکھتے ہیں اس میں کیا اللہ نے کہا. یہ کنسیپٹ ہمارے کلیئر ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ چیزیں مبہام پیدا نہیں کرتی. ورنہ کہ اوپر بڑی بڑی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، لوگ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اللہ اس کے اوپر ہے، کوئی کہتا نہیں اوپر ہو نہیں سکتا، وہ محدود ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑی بحثیں اس میں چلتی ہیں. اب یہ دیکھیں، اب یہ سورہ نام کی آیت نمبر 165 ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلَائِفَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی درجات کے اندر. یہاں پہ بات آ رہی فوق بعض والی. وَلِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ جلد عذاب دینے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کی دنیائی مال دولت، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ بیان کر کے بعض کو بعض پہ فوقیت دی اللہ تعالیٰ نے. یہاں پہ درجات بعض فوق کا بعض کا لفظ ہے، بعض اللہ بعض کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ مال دولت میں اس طرح کوئی زیادہ امیر ہے کوئی زیادہ غریب ہے، یہ اونچ نیچی اس طریقے سے ہے. لیکن وہ نبیوں کے حوالے سے بات ہے نا، فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں پہ فوق کا بعض کے الفاظ نہیں ہیں. اللہ کا لفظ اصل میں ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے روبرو، ایک دوسرے کے پاس. جس طریقے سے یوسف کے پاس ہے، مریم کے پاس ہے، ان کے روبرو ہے، ان کے پاس ہے. اللہ اصل میں اپنے اندر یہ مفہوم رکھتا ہے، اوپر والا مفہوم اللہ کا نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارا اصل میں یہ ہماری اردو زبان کی کمزوری ہے کہ اردو زبان میں ایسے جامع الفاظ نہیں جس طریقے سے عربی کے الفاظ ہیں. اردو سے پھر بھی جو بہتر زبان ہے وہ انگلش ہے، پھر بھی اس کے اندر الفاظ زیادہ ہیں. اس کی مثال لے لیں، جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی گلاس ہے اس کو میز پہ رکھ دو. اب میز پہ رکھ دینے کا مطلب ہوگا کہ میز کے اوپر ہی رکھ دو. ایک کہتے ہیں کہاں پہ ہو جی، میں اپنے گھر پہ ہوں. اب پہ کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے چھت کے اوپر ہوں، گھر کیا بولتے ہیں، گھر کے اندر ہی ہوں، میں گھر میں موجود ہوں. اب یہاں پہ لفظ ہم پہ ہی استعمال کر رہے ہیں. یا یہ چیز کوئی میز پر رکھ دو، جی میز پر رکھنے کا مطلب یہی ہے. دوسرے بندہ پوچھے گا آپ کہاں ہو جی، میں اپنے گھر پر ہوں. گھر پر کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر کے اوپر چھت پہ ہے، گھر میں موجود ہے. تو یہ الفاظ اردو میں اس قسم کے ہیں جو کہ مفہوم قسم کے ہیں اور ڈبل اپنے اندر مفہوم رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح انگلش میں دیکھو اس کے کہیں گے نا کہ اس کو ٹیبل پہ رکھ دو، کہیں گے آن دا ٹیبل. جب کہیں گے جو میں اپنے گھر پر ہوں، کہیں گے آئی ایم ایٹ ہوم، آئی ایم آن ہوم نہیں بولے گا وہ. انگلش کے الفاظ پھر بھی اس میں جو ہے نا ایک کچھ فرق پیدا کرتے ہیں، لیکن اردو کے الفاظ اتنے مبہم ہیں کہ وہ آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے سارے کا سارا کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. عربی میں بات اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کی ہوئی ہوتی ہے، ہم اردو میں اس کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بحث مباحث سے کہیں کہ کہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ ثم استویٰ علی العرش والا معاملہ بھی نہیں، یہ بھی اسی وجہ سے کہ ہم اس کو اللہ کے لفظ کو نہیں صحیح طرح سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں علی العرش، عرش کے اوپر، تو بس اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو گیا، پھر وہ بیٹھ گیا، پھر وہ مجسم ہو گیا، پھر وہ عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا. اس قسم کی بحثیں پھر وہ چل پڑتی ہیں. یہاں پہ جو اصل جو مفہوم جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، تو غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میری سمجھ میں آیا وہ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ 6 دنوں میں بنایا اس کو. ثم استویٰ علی العرش،
پھر اس کو استوا کیا. استوا کہتے ہیں چیز کو برابر کرنا, بیلنس کرنا, بالکل ویل بیلنس کرنا. الل عرش مطلب کہ بالکل اپنے عرش کہتے ہیں بلندی کا, عرش بلندی کا نشان ہے. عرش تخت بھی اسی میں بلندی ہوتا ہے نا بادشاہ کا, تو اس لیے اس کو بھی عرش کہا جاتا ہے. ویسے عرش کا اصل معنی ہے وہ بلندی, ٹاپ پوائنٹ, پیک پوائنٹ. الل عرش مطلب بالکل اللہ تعالیٰ نے پیک پوائنٹ پہ اس کو پھر استوا کیا, برابر کیا, اس کو بیلنس کیا. آسمان و زمین بنا کے اس کو ویسے نہیں چھوڑ دیا, پھر اس کو اللہ نے بالکل ٹاپ پوزیشن پہ لے جا کر, پیک پوائنٹ پہ لے جا کر اس کو ویل بیلنس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے ایسے نظام کو بیلنس رکھا ہوا ہے کہ صدیاں گزر کے, ہزاروں سال گزر کے, بالکل اپنے بیلنس کے اندر آج تک چل رہا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں 6 ایام میں تخلیق کیا, اور اس کے بعد بالکل پیک پوائنٹ پہ جا کے اس کو ویل بیلنس کر دی کہ ہر چیز اپنے جگہ پہ جا کے سیٹ ہو گئی, اس کے بعد پورے اپنے کام میں لگ گئی. تو میرے نزدیک اس کا یہ مفہوم بنتا ہے, یہ تخت پہ بیٹھنے والا مفہوم جو یہ صرف اللہ کے لفظ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو مطلب پر سمجھ لیتے ہیں, پر اس کا معنی نہیں ہے. اس کے بہت ساری آیات قرآن میں ملتی ہیں, میں صرف چند لکھ کے لائے ہوں تاکہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو. ویسے اس کی بے شمار مثالیں ہیں اللہ کے اللہ نے جیسے استعمال کیا. پھر اللہ فرمایا کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. پھر اللہ تعالیٰ نے رات و دن کو نظام کو بنایا کہ ایک دوسرے کو یہ ڈھانک رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یعنی آ رہے جا رہے, دن ایک رات ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو اللہ نے ایک سسٹم کے اندر باندھ دیا, بالکل بیلنس کر کے چھوڑ دیا. ابھی یہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہ شمس والقمر والنجوم, یہ سورج چاند ستارے مسخرات بامرہ, اللہ تعالیٰ امر کے ساتھ یہ مسخر ہیں, اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, ذرا برابر کوئی 19-20 ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. یہ وہ اللہ کے استواء علی العرش ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیک پوائنٹ پہ جا کے ہر چیز کو بیلنس کر دیا. یہ اس بیلنس کی آگے نشانی جو سارے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, سارا نظام شمسی ہر چیز پورے بیلنس کے اندر چل رہا ہے کہ ذرا برابر اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا. پھر میں الا لہ الخلق والامر, یاد رکھو کہ اسی کا خلق ہے اور اسی کا ہی امر بھی ہے. یعنی کہ ساری چیزیں تخلیق ہوئی ہیں, یہ خلق ساری اسی نے کی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیزوں کو تخلیق نہیں کر سکتا. جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز تخلیق کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی, نہ وہ اپنے آپ کو تخلیق کر سکتی ہے, نہ اپنے علاوہ کسی اور چیز کو تخلیق کر سکتی ہے. تو حیت تو تبدیل کر سکتی ہے کہ لکڑی کو دیکھ کے ہم نے اس کو میز کرسی بنا دی, کوئی اور چیز دیکھ کے ہم نے اس کو مشینری بنا لی, تو حیت تبدیل کر سکتے ہیں ہم, لیکن اس کو نو پیدا نہیں کر سکتے. یہ کسی چیز کی خود کوالٹی ہے ہی نہیں. تو اللہ کہا کہ اللہ لہ الخلق, اسی کی پیدائش ہے, سارے خلق بھی اسی نے کی, والامر, اور حکم بھی پھر اسی کا ہی ہے. یہ تمام چیزیں اسی کے حکم کے تابع چل رہی ہیں. سورج چاند ستارے جتنے بھی مخلوقات چیزیں ہیں, سوائے یہ انسان جنات کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی, اس کے علاوہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہیں, اور اسی وہ استواء علی العرش کے ٹاپ پوزیشن کے اوپر چلی, جہاں پہ اللہ نے اس کو بنا دیا تھا, جس پیک پوائنٹ پہ لا کے اس کو سیٹل کر دیا تھا. ہر چیز اسی سیٹلمنٹ کے مطابق چل رہی ہے, کوئی چیز اپنے مرضی سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. پھر تبارک اللہ رب العالمین, نہایت بابرکت اللہ تعالیٰ رب العالمین, تمام جہان والوں کا, ہر چیز کا وہ رب ہے, اس کا مالک ہے. پھر آگے اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتے, جو لوگ نہیں اس کو پہچانتے, اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بتائی کہ چیزیں دیکھو, یہ اتنی ساری چیزوں کی موجودگی, یہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کی علامت بہت بڑی کہ سب نے کسی کو بنایا ہے, کہ خود بخود نہیں بن سکتی. جس نے بنانے والا ہے وہی اللہ ہے, اس کو تم بھگوان کہہ لو, خدا کہہ لو, سپریم بینگ کہہ لو, جو مرضی اس کا نام دے لو, لیکن وہ ہے ایک ہی. اسی لیے وہ احد ہے, اکیلا, اس کے ساتھ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, کوئی ڈبلنگ کا کام ہی نہیں ہے. یہ ایک ہی تنہا کا ہی کام ہے جس نے یہ کام کو کیا ہے, اسی لیے وہ احد ہے, اکیلا, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کیا, تبارک اللہ رب العالمین, یہ ہے سب سے بابرکت اللہ تمہارا رب. پھر ہمیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اب اللہ کے تم نے پہچان لیا, اب کرنا کیا ہے اس کے بعد, ادعوا ربکم, اس کو پکارنا ہے, اب تم نے اس سے دعا کرنی ہے, وہی تمہارا مالک ہے, ہر چیز اسی کے اوپر سارا فوکس کرنا. ادعوا ربکم, اپنے رب کو پکارو, اپنے مالک کو پکارو, تضرعا وخفیا, تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, اور خفیہ, چپ کے, کسی کو نہ پتا تم اپنے رب کے ساتھ کیا دعائیں کرو, تمہارا ایک خفیہ تعلق اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں, کوئی سب کے سامنے کرنے کی ضرورت. یہ خاص طور پہ تہجد کی نماز ہے جو اس چیز کا سب سے بہترین انداز ہے, سب سے بہترین چیز ہے کہ اس وقت اپنے رب کو تم پکار رہے ہو خاموشی کے ساتھ, ہو کسی کو نہیں پتا. اللہ کے نبی کیوں اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اس چیز کا, کہ ساری رات قیام کرتے تھے, پاؤں سوج جایا کرتے تھے ان کے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے اندر گڑگڑاہٹ ہونی چاہیے, آپ کی عاجزی ہونی چاہیے. اکیلے میں ظاہر ہے وہ عاجزی, کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا, کوئی ریاکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور خفیہ, بالکل خفیہ طریقے سے آپ اللہ سے کیا باتیں کرو, کیا مناجات کرو, آپ جان رہے ہو, آپ کا رب جان رہا ہے, کوئی بیچ میں تیسرا جو ہے وہ داخل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا اپنے ساتھ رابطہ کرنے کا, کہ اپنے رب کو تم پکارو تضرعا وخفیا, انہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ اپنے اندر حد سے گزرنے والا معاملہ کسی چیز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اعتدال کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اب اس زمین کے اندر اسی اصلاح کے بعد تم اس کے اندر فساد برپا نہ کرو. یعنی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ویل بیلنس کر کے, پوری اصلاح کے ساتھ ہر چیز کو اپنے بیلنس میں کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کر دیا. اب ہماری اوپر کو چھوڑ دیا, ہم اس کا بیڑا غرق کریں چاہے کچھ بھی کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تنبیہ کر دی کہ ہم نے سدھار کے تمہیں اصلاح کر کے جو تمہیں دے دیا, اس کے اندر فساد تم برپا نہ کرو, اس کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی اس کا امن و امان, اس کے جو اصلاحات ہیں ان کے اندر کوئی چوٹ پہنچے, ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو. فساد تم نے اس کے اندر نہیں کرنا اس کے اصلاح کے بعد. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اس کو بھی پکارو خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. خوف اور طمع, یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھی ہیں کہ اللہ کی
پکڑ کا خوف بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے کوئی کام نہ کر بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے. اور اس کے بعد اس کی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے ایک تمام کی خواہش بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اتنی نعمتیں رکھی ہیں یہ ہم ملے, ہم اس کے مستحق ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا پیدا کی ہیں ساری چیزیں. اللہ کہتا ہے اگر تمہارے لیے میں نے زمین و آسمان کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں, تمہارے لیے نکالی ہیں, تو اس کی حاصل کرنے کی خواہش بھی ہونی چاہیے اور اس کی ناراضگی کا خوف بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے یہ چیزیں ہم سے چھین جائیں. جو اللہ نے دے رکھی ہم سے چھین بھی سکتا ہے, جو نہیں ملی وہ اللہ سے لینے کی خواہش رکھیں ہم اس چیز کی. تو اللہ کی طرف ہمارا بیسیکلی پورا کا پورا فوکس ہونا چاہیے. ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے, جو احسان کرنے والے ہیں. صرف نیک کام نہیں بلکہ اس سے اوپر کا درجہ احسان. نیک کام تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اچھا کام آپ نے میرے ساتھ اچھائی کی, میں نے آپ کے ساتھ اچھائی کر دی, یہ نیک ہے. لیکن احسان جو ہے اس سے ایکسٹرا باقی کی چیز ہوتی ہے کہ آپ اچھا کرو. کسی نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں بھی کیا پھر بھی آپ اس سے اچھا کرو, بے لوس کرو. اس سے کوئی لالچ آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو بدلوں, کل کو میں بھی اس سے کام لوں گا, کل کو میرا بھی یہ فائدہ کرے گا. وہ احسان نہیں ہے, احسان ہے بے لوس. آپ کو اس سے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی آپ اس سے کچھ کام آ سکتے ہو, آپ اس کے کام آؤ کسی بھی طریقے سے. اس کے بے شمار طریقہ کار ہو سکتے ہیں, بے شمار مواقع قسم کے ملتے ہیں ہمیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی محسنین کے ساتھ, جو احسان کے ساتھ کام کرتے ہیں, بالکل بے لوس, کسی سے کوئی لالچ دل میں نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ایک اگلی بات آ رہی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, وہی وہ ذات ہے جو کہ ہواؤں کو بھیجتی ہے اپنی رحمت کی خوشخبری سنا کر. اب یہ خاص طور پہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا, وہ کیا جدا قسم کے علاقے, ریگستانی علاقے جہاں پہ بارش کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, کبھی کبھار وہاں پہ بارشیں ہونی. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا تعارف کروا رہے ہیں یہاں پہ کہ وہی وہ ذات ہے جو کہ بھیجتی ہے اپنا یہ اپنے ہواؤں کو بشرم بہنے دے, اپنے آگے خوشخبریاں لے کے. جب ہوائیں آتی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, اس کے پیچھے ظاہر خوشخبری آ رہی ہے کہ پیچھے اس کے کہیں بارش بھی آئے گی. تو خاص طور پہ ان ریگستانی علاقوں کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی. اب یہاں پہ بھی تھوڑے سے الفاظ کو ہم نے غور کرنا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے الفاظ بیان کیا. بات ہو رہی ہے کہ وہو الذی, وہی ہے وہ ذات. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈائریکٹلی اپنے طرف سے کلام نہیں کر رہا کہ میں ہوں وہ جو میں یہ بھیجتا ہوں, نہیں. تھرڈ پرسن سے بات ہو رہی ہے کہ وہو الذی, وہی وہ ذات ہے, وہی ہے وہ اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں دے کے اپنی رحمت کی. حتی اذا اقلت سحابا, جبکہ وہ حتیٰ کہ وہ بھاری بھاری بادل, صحابا ثقالا, بھاری وزنی پانی سے بھرے ہوئے بادل لے کے آ جاتی ہے. سقناہ لبلد میت, پھر ہم اس کو لے جاتے ہیں اس مردہ شہر کی طرف. فانزلنا به الماء, پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں. یہاں فوراً زاویہ چینج ہو گیا. پہلے بات ہو رہی کہ وہی ہے جو بھیجتا ہے, پھر ساتھ ہے کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں, ہم اس میں سے پانی برساتے ہیں. یہاں یہ ڈبلنگ کی بات آتی ہے. اس کے اوپر کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, بات کرنے والا کون ہے, کرنے والا کون ہے. اس کے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ الفاظ بیسیکلی جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہے. تو یہ فرشتہ اپنے بہاف سے بات کر رہا ہے کہ وہ اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو, پھر ہم فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی کہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں, برساتے ہیں, اس میں سے پانی نکالتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, فاخرجنا به من کل ثمر, ہر قسم کے پھل پھول ہم اگاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پوری فوج فرشتوں کو جو کام کر رہی ہے اللہ کے آرڈر سے, یہ وہی فرشتہ اپنے طور پہ کلام کر رہا ہے کہ اللہ بھیجتا ہے, پھر ہم یہ کام آگے سر انجام دیتے ہیں. تو یہ بعض لوگ اس آیات کو پکڑ کے نا غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون بات کر رہا ہے تو وہ کون بات کر رہا ہے. تو یہ کنسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے پیغام پہنچائے فرشتے کے تھرو ہے. اللہ ڈائریکٹلی کلام نہیں کیا, اپنے فرشتے کو بھیجا, فرشتہ آگے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ پھر فرمایا کہ ہم ہر قسم کے پھل اس میں سے نکالتے ہیں. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون, یہ بھی کی پوائنٹ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی نکالیں گے تاکہ تم تذکر کرو, تم اس کے نصیحت حاصل کرو اس چیز سے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نکالنے کا طریقہ یہاں پہ بیان کیا کہ مردے کیسے نکلیں گے دوبارہ. یہ بھی لوگ پیدا کرتے ہیں کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, دوبارہ ہم کہاں سے اٹھائیں گے. لوگ دوبارہ اٹھنے کے بھی انکاری تھے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو کیسے زمین مردہ ہوتی ہے, بالکل اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا, بالکل بنجر زمین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے, پانی کے ذریعے کیسے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے. کہ وہ جہاں پہ کوئی پھول پودے کا نام نشان درخت کی, اس کے اندر سے جناب پھول پودے درخت ایک دم سے زندگی اس کے اندر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جس طریقے سے یہاں مردے کا زندگی پیدا کر رہا ہے, اسی طریقے سے یہ انسان جو مردہ ہو جائے گا اس کے اندر بھی زندگی دوبارہ پیدا ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل اپنا دکھایا کہ تم اس کو ناممکن نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتا. کیسے کر سکتا ہے, ایسے کر سکتے ہو. اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو کہ بنجر زمین ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, اللہ تعالیٰ کیسے پانی برساتا ہے, اس میں سے کیسے زندگی نکل آتی ہے. تو اللہ کہا کذالک نخرج الموتى, ایسے ہی مردوں کو بھی اٹھائیں گے. تو معلوم ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انسان ظاہر جا تو اس مٹی میں رہا ہے نا, کہیں سارے ذرات تو یہی ہے, چاہے وہ گھل گئے مٹ گئے جو بھی ہو گئے ہیں, تو آخر اسی ذرات کے اندر ہی. تو معلوم ہوتا ہے ایسے جب سارے ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسی بارش برسائے گا. تو وہی جس طریقے سے روزگی زمین سے نکلتی ہے انسان کے, وہی ساتھ جڑ کے انسان قبر سے باہر نکل آئے. تو کوئی بڑی بات نہیں, کوئی انہونی چیز نہیں ہے. تو مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے تو مردہ انسان بھی زندہ ہو سکتا ہے. کوئی اس میں انہونی بات ہے انسان کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے کوئی سیمپل یہاں پیش کر دیا کہ دیکھو ہم کیسے بارش لے کے آتے ہیں, بارش برستی ہے تو کیسے اس میں سے نکل آتا ہے. اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر پوائنٹ کی بات بتائی جو کہ یاد رکھنے والی ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے
وہ اپنی نباتات پھر اگاتی ہے اللہ کے اذن سے. یعنی کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کے اوپر جب بارش برستی ہے اس کے اندر درخیزی نکلتی ہے, پھل پھول نکلتے ہیں, اس کے اندر درخت نکلتے ہیں, سارا کچھ نکلتا ہے. اور کھونا والذی خبث, جو ناپاک خبیث زمین ہوتی ہے جو کہ کسی کام کی نہیں ہوتی, لا یخرج الا, اس میں تو کچھ بھی نہیں نکلتا الا نکدا, مگر بیکار چیز, کوئی جھاڑ جھنکار ہو گیا, کوئی خام کھا کانٹے ہو گئے, اس قسم کی چیز ہوتی ہے زمین پہ بھی. یعنی کہ بارش اوپر سے ایک ہی آتی ہے, بارش ایک ہی آتی ہے, پانی ایک ہی برستا ہے, لیکن زمین کے اعتبار سے اس کے اندر چیزیں مختلف نکلتی ہیں. کہیں اچھی جناب فصلیں ہو گئی جہاں تم نے کوئی محنت کی ہوگی, اس کے اندر کوئی کیا ہوگا, انتظام کیا ہوگا, بیج بوئے ہوں گے, اس کے اندر اچھی چیزیں نکل آئیں گی. لیکن جو فضول زمین ہوگی, ایسی فضول بنجر پڑی ہوگی, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ہوگے گا بھی تو فضولیات ہی جو کسی کام کی نہیں ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمت بھیجی ہے اپنی کتاب کی شکل میں, قرآن کی شکل میں, یہ بھی بیسکلی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجی ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا, اس لیے اللہ نے آسمان سے اپنی کتاب بھی نازل کی اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہی چیز نازل کی. لیکن اس کے اثر انداز ہونے کے لیے اس زمین کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے جو کہ اس کو اخذ کر رہی ہے اپنے اندر. مطلب کہ ہم خود اپنے اندر اپنے پاکیزہ نفس رکھیں گے, اپنے اندر پاکیزگی رکھیں گے, تو یہ اللہ کا کلام بھی ہم پر اثر کرے گا, ہمارے اندر سے اچھی چیزیں ہوگیں گی, اچھائیاں ہمارے اندر سے نکلیں گی. لیکن اگر ہماری زمین ہی بنجر ہوگی, زمین خبوثہ ہوگی, خبیث زمین ہوگی, ہم اپنے انسان اپنے نفس کو خبیث کر رکھا ہوگا, تو یہ قرآن بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا, ان کے اندر سے کوئی ریٹرن اس کا نہیں نکلے گا. نکلے گا بھی تو کوئی فضولیات ہی نکلیں گی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہی بات ہے کہ قرآن ایک ہی ہے, اس دور میں بھی ایک ہی نازل ہوتا تھا, لیکن اسی سے اچھے لوگ اچھی چیز اخذ کر لیتے تھے, ایمان لے آتے تھے, کوئی کا کچھ ترقی کر جاتے تھے. لیکن اسی لوگوں کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے تھے جنہوں نے نہیں اس کو اخذ کیا, ان کا الٹا مذاق اڑایا, سب کچھ کیا. اور یہ چیز آج تک چلی آ رہی ہے, آج بھی ایک ہی قرآن پوری دنیا میں بیان ہو رہا ہے, لیکن یہی قرآن لوگوں پر مثبت اثر بھی کرتا ہے. اسی قرآن کو لے کے لوگ اپنی فرقہ بندی بھی اجاگر کر لیتے ہیں, اپنی دشمنی بھی نکالتے ہیں, اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے نکال لیتے ہیں. تو وہ مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں جو کہ نکتا کے زمرے میں جا رہے ہیں, کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے, وہ جھاڑ جھنکار کی طرح ہیں جو کسی کے کام نہیں آتا. تو یہ ایک نشانی اللہ نے دی کہ اس قرآن سے ہم کچھ اخذ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی شخصیت کو بھی ابھارنا چاہیے, کہ ہم دنیائی معاملات کے اندر اپنے جو بھی انتظامات ایک دوسرے کرتے ہیں, حقوق العباد کے معاملات جو کہ وہ ہم اپنے ٹھیک رکھیں. جتنے اللہ نے ہم نے عقل سمجھ دی ہے اس کو ہم اپنا پورا اپلائی کریں اپنے اوپر, اپنے آپ کو نکھاریں, اپنی شخصیت کو ابھاریں. پھر یہ قرآن بھی ہمارے پر اسی طرح اثر کرے گا جیسے وہ اچھی زمین کے اوپر اثر ہوتا ہے پانی, اور وہاں سے پھر نباتات اگتی ہے. یہ ایک اللہ نے نشانی بتائی سمجھنے کے لیے کہ انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ لکھنا چاہیے, طیبات میں ہونا چاہیے, خبیثوں میں نہیں ہونا چاہیے انسان کو. پھر میں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, اس طرح ہم اپنی آیات پھیر کر تصریف آیات کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. شکر کرنے والے کیا, شکر کرنے والے کو ہم کئی دفعہ اس چیز کو بیان کر سکے, تو شکر کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. صرف منہ پہ ہاتھ پھیلانا شکر نہیں ہے. جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کے ساتھ ہمارے پر کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے, اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے تو سمجھو ہم نے شکر ادا کیا. اللہ نے ہمیں نعمت دی, اس کے ساتھ جو ڈیوٹی لگائی, نعمت ہم نے حاصل کر لی, اس کے بعد کوئی ڈیوٹی پوری کر لی. جس طرح مال اللہ نے دیا اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی رکھی, مال لے لیا, زکوٰۃ ادا کر دی, سب نے شکر ادا کر دیا اس کا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی رکھی. شروع سے یہ چیز تھی, اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم و حوا کو بھیجا تھا تو ان کے اوپر ساری نعمتیں بھی دی تھیں, ساتھ ایک ذمہ داری بھی ڈالی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا. تو یہ ہمیشہ سے معاملہ ایسا چلتا ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی تو بے شمار ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ڈالے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس نعمت کو ہم نے وصول کیا, اس نعمت کے ساتھ جو ذمہ داری تھی اس کو بھی ہم نے نبھا دیا, سمجھا ہم نے شکر ادا کر دیا اس کا. کیونکہ اس کا مفہوم کیوں ہمیں یہ لینا پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو شاکر کہتا ہے. اس چیز کو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کرتا ہوں, کیونکہ ہم منہ پھیر کے شکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ منہ پھیر کے شکر نہیں کرتا کسی کا. اللہ تعالیٰ پہ کیسے شاکر ہے, وہ بھی شکر ادا کرنے والا ہے, وہ ایسے ہی شکر ادا کرتا ہے. جب ہم اس کے کیے ہوئے کام کو پورا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو اس نے ہمیں دینا تھا وہ لازمن دیتا ہے, وہ اس کو شکر ادا اس کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں شکر کرنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کے بیان کر دی ہوئی ہیں. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات واقعی کھول کے بیان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو سمجھنا چاہے, اپنے آپ کو ٹھیک راستے پہ لانا چاہے, تو اتنی وضاحت اللہ نے کر دی ہے کہ کسی کو بھام نہیں ہونا چاہیے. اپنے عمل کرنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور راستہ واضح کیا ہے. باقی بحث مباحثے پھر چلتے رہتے ہیں, وہ ہمیشہ سے ہوتے ہیں, لیکن زندگی بندہ صحیح ڈگر پہ لے کے چلنا چاہتا ہے تو اتنے اللہ نے وضاحت ضرور کر دی کہ انسان کو کوئی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کوئی راستہ نظر آتا ہے کہ میں نے کیسے چلنا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے رکوع ختم ہو رہا ہے, اس کی ریویژن کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ کوئی کویشچن ہوگا تو اس پہ ہم کریں گے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا کہ بے شک تمہارا رب, تمہارا مالک, تمہارا اونر وہ ہے, وہ اللہ جس نے ان آسمان و زمین کو پیدا کیا. تم اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, وہ کہاں ہے, کدھر ہے, تو دیکھ لو چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں. جو ان کا پیدا کرنے والا ہے وہی تمہارا رب ہے, وہی مالک ہے, اسی کا آرڈر چلنا ہے, اسی نے تمہیں آرڈر بھیجے ہیں, اسی کو تم نے آرڈر کو اوبے کرنا ہے. اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 ادوار میں, ثم استوى علی العرش. اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ عرش کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے, یہ اصل میں پیک پوائنٹ پہ چیز کو بیلنس کر دینا ہے, بالکل ٹاپ پہ لے جا کے, کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ویل بیلنس کر دیا. اس کے بعد اس چیز کو کام میں لگا دیا. دن رات کو مثال دی اللہ نے, سورج چاند ستاروں کی مثال دی. یہ تمام چیزیں اس سے امر سے مسخر ہیں, اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہیں, وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتی.
پھر فرماتا ہے لہُ الخلق والامر، خلقیں بھی اسی کی ہے، ساری چیزیں پیدا اسی نے کی ہیں اور اسی کا حکم ان پر چلتا ہے، ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا، بیسیکلی ہمارے پر بھی اسی کا حکم چلنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اختیار ضرور دے دیا لیکن اس اختیار کا ہم ناجائز استعمال نہ کریں، یہی ہمارا امتحان ہے. اپنے اختیار کو ہم اللہ کے سپورٹ کر دیں گے، اللہ کے امر کے تحت کر لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور اپنی مرضی کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو میں تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت بابرکت ہے رب العالمین. اللہ رب تعارف کر کے اس کے بعد کہ پکارو اپنے رب کو اب تضرع خفیہ، عاجزی کے ساتھ، گڑگڑاہٹ کے ساتھ اور خفیہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خفیہ تعلق ہمارا ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک ٹائم ہونا چاہیے جس وقت ہم اللہ کے ساتھ باتیں کریں، اللہ کے ساتھ اپنا ٹائم بتائیں. بدقسمتی سے ہمارے پاس آج کل ٹائم نہیں ہوتا، اپنے مصروفیات ایسی رکھ لیں کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہمارے لیے ایک محال ہو کے رہ گیا. تو خفیہ علیحدہ ٹائم نکالنا تو بڑے دور چلا گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش یہی ہے ہم سے، چاہے اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ تم اس طریقے سے زندگی گزارو. تو فرمایا کہ زمین کے اوپر فساد برپا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین تمہیں زمین دی، اصلاح کے ساتھ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی، اس کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرو جو اس کے فساد کا جو ہے وہ باعث بنے. پھر فرمایا کہ اس کو پکارو خوف کے ساتھ بھی، تما کے ساتھ بھی. اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کی ایک خواہش بھی اپنے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ کی جنت ہمیں ملے، اللہ کی نعمتیں ہمیں جو دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں وہ ہمیں ملے، ہم اس کے مستحق ہوں، ہمیں وہ ملنی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ محسنین کے. احسان کا رویہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. ہم کوئی گیو اینڈ ٹیک کے اس میں نہ چلیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں بھی کر دوں گا، اس نے میرے ساتھ اچھا کیا میں اس کے ساتھ کیوں اچھا کروں. عام طور پر ہمارے رویے اسی قسم کے رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس نے فلاں تو موقع میں میرے ساتھ کیا کیا تھا. نہیں، احسان یہی ہے کہ اس نے کیا کیا اس کو چھوڑ دو، تم نے کیا کرنا اس کے اوپر فوکس کرو، یہی احسان ہے. اس کا بدلہ پھر اللہ دے گا، انسان سے بدلہ لینے کی خواہش مت رکھو. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ وہی ذات ہے جو کہ پھر بھیجتے ہواؤں کو، وہ ہوائیں پھر بادل اٹھا کر لے آتے ہیں، بادلوں سے ذریعے پھر پانی برستا ہے اور پانی پھر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے جس کے اندر کوئی زندگی کی رمق نظر نہیں آ رہی ہوتی. اللہ کا جس طرح یہ مردہ زندہ ہو گیا تمہارے آنکھوں کے سامنے، اس طرح باقی مردے بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ تم دوبارہ اٹھنے کے جو انکاری ہیں اکثر لوگ، اللہ کا یہ کوئی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اپنے آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کروا دیا کیسے ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ پانی اثر انداز کس پہ ہوتا ہے، یہ ایک پوائنٹ کی بات اللہ نے بتائی کہ وہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اس کا اچھا اثر لیتی ہے، پھر اچھی چیزیں اس میں سے اگتی ہیں. لیکن جو زمین خبیث ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، زمین بری ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی اثر نہیں لیتی، اس میں سے کوئی اچھی چیز نہیں نکلتی، نکلے گا بھی تو جھاڑ جھنکار ہی نکلے گا. وہی اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اس سے بھی اصل میں فائدہ وہی اٹھائے گا جو نفس کا پاکیزہ ہوگا، جس کا اندر اچھا ہوگا. نہیں اچھا ہوگا تو اس سے پھر وہ برائیاں اخذ کرے گا، وہ پورا لڑائی جھگڑے کرے گا، اپنے چیزوں کو، اپنے دلائل کو توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اور اس کا جو نتیجہ وہی خاردار جھاڑیاں ہی اگیں گی، اس میں سے فائدہ مند چیز نہیں ہوگے گی. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں آیات اپنی ہمارے لیے ہی نازل کیے کہ ہم اس سے اپنے زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنے جو عملی زندگی ہے اس کے اندر ہمارے یہ چیزیں جھلکنی چاہیے. قرآن ہمارے عملوں سے بولنا چاہیے کہ واقعی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.